اینڈ ریڈنگ فرام دس پریس ریلیز، جس کو ایٹ لیسٹ میرے نزدیک ابھی تک تمام 7 کی 7 پریس ریلیزز میں سے سخت ترین پریس ریلیز ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ جبکہ مجرموں اور اکسانے والوں کے قانونی ٹرائل شروع ہو چکے ہیں، اب یہ وقت آ گیا ہے کہ قانون کی گرفت کو ایسے منصوبہ سازوں اور ماسٹر مائنڈز کے گرد بھی سخت کر دیا جائے کہ جو اس ملک میں نفرت پروان چڑھا رہے ہیں، سیاسی طور پر بغاوت کو جنم دے رہے ہیں. کیا تحریک انصاف کے چیئرمین کا مزید برا وقت شروع ہو گیا ہے مالک صاحب؟ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ اس کا انگریزی کا ورژن پڑھیں نا مہر، رونگ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں، بڑی سخت ہے، بہت سخت ہے. اس میں ایک جملہ ہے جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ ریبیلین اگینسٹ دا اسٹیٹ اینڈ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن، کہ ریاست کے خلاف بغاوت ہوئی ہے. جو اردو میں نہیں ملا، ریاست کے خلاف اور اداروں کے خلاف بغاوت ہوئی ہے. پھر 2 باتیں اور بھی انہوں نے کی. ایک تو ابھی جو آپ نے کہا اس پہ انہوں نے کہا سرٹنٹی، یقینی طور پر سزائیں ملیں گی اور جلدی ملیں گی. تو جلدی تو آپ کو پتا سزائیں پھر ملٹری کورٹ سے ملتی ہیں. اور جو آپ نے سوال تھا، میرا خیال ہے اس میں تو اگر کسی کو کوئی 19-20 کا بھی شک تھا، ہونا تو نہیں چاہیے تھا. جس طرح جو پچھلے ہم نے 9 مئی کے بعد جو ڈیولپمنٹس دیکھی ہیں، جو پی ٹی آئی کا حال ہے، جو ساری چیزیں ہیں، میرا تو خیال ہے کہ اب اگر کسی کو ڈاؤٹ تھا نا کہ آرمی ٹرائل نہیں ہوگا شاید ٹاپ لیڈرشپ کا، انکلوڈنگ چیئرمین خان صاحب کا، میرا خیال ہے آج وہ ختم ہو گیا. بلکہ آج تو مجھے یہ زیادہ امپریشن یہ ملا ہے کہ شاید اب حیرانی کی بات یہ ہوگی کہ ملٹری ٹرائل نہ ہو. مجھے تو اب ملٹری ٹرائل ایک سرٹنٹی لگ رہی ہے. اور اس میں ایک اور چیز بھی اس میں آپ نے یاد، اس میں انہوں نے لکھا ہے ہمارے پاس اوور ویلمنگ ایویڈنس ہے، ارریفیوٹیبل ایویڈنس، قابل تردید، نہ قابل تردید ہمارے پاس ثبوت ہے، سب کچھ ہے، نہ جھٹلایا جا سکتا ہے، نہ مٹایا جا سکتا ہے. اب تو جی ختم ہو گئی یہ بات. اب تو بالکل کلیئر ہے کہ آئدر اور ہو گیا ہے. اس کے بعد تو کسی کو اگر کوئی شک و شبہات ہے تو پھر دنیا کے کسی اور ہی کونے میں رہ رہے ہیں. الوداع چیئرمین تحریک انصاف، آپ اس پریس ریلیز کا نچوڑ یہ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ الیکٹورل پالیٹکس سے تو میں ابھی دیکھ رہا ہوں، بالکل ان کا الوداع دیکھ رہا ہوں. پالیٹکس میں ریلیونس ہونی اور بات ہے، الیکٹورل پالیٹکس میں ہونا اور بات ہے. مثلا اس وقت نواز شریف کو دیکھیں، ان کا بھی الیکٹورل پالیٹکس میں ابھی تک وہ ارریلیونٹ ہے کیونکہ وہ الیکشن لڑ نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. اسی طرح جہانگیر ترین اس وقت الیکشن پالیٹکس میں ارریلیونٹ ہے کیونکہ وہ خود نہیں لڑ سکتے، پالیٹکس میں ارریلیونٹ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ پہلے اسٹیج یہی طے ہو رہی ہے کہ پہلے تو الیکٹورل پالیٹکس آپ ریلیونٹ کریں اور اس کے بعد پھر آپ دوسری طرف چیزیں اگلے لیول پہ جائیں گی. کوئٹہ والا قتل کا کیس بھی رجسٹر ہو گیا. بہت سے لوگ اس کو سیریسلی نہیں لے رہے، لیکن بہت سے لوگوں نے اس زمانے میں بھٹو صاحب کے خلاف بھی کیس سیریسلی نہیں لیا تھا. یہ چیزیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں. دے ہینگ ان دی ایئر اینڈ دے کین کم بیک اینڈ بائٹ یو. سو وہاں پہ ڈائریکٹلی قتل میں ان کے بیٹے نے، وکیل کے جو لائر صاحب گئے تھے قادر صاحب، ان کے صاحبزادے نے ایف آئی آر کٹوائی ہے، کوئی تھرڈ بندے نے بھی نہیں کٹوائی، ان کے صاحبزادے نے کٹوائی ہے، نامنیٹ کیا ہے خان صاحب کو. سو یہ کافی چیزیں ہیں جو ایک دم پریشر بہت بن گیا ہے. لیکن آج کی یہ جو میسیجنگ ہے اس میں ملٹی فیسٹڈ میسیجنگ ہے. اس میں ہو سکتا ہے کورٹس کو بھی میسیجنگ ان اے وے آپ کہہ سکتے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ دیکھ رہے ہو کہ زاویے سے جہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی obstruct کرنے کی کوشش بھی کرے گا اس پروسیس کو تو اس کو بھی آپ گردانا جائے گا کہ وہ بھی ریاست اور ان کے خلاف کر رہے ہیں. ابھی تک دا وے دا کورٹس ہیو بین بیہیونگ اور ریلیف دیتی رہی ہیں بہت پی ٹی آئی میں، اور اس کو بھی ہو سکتا ہے کوئی سرکلز ایک obstruction سمجھ رہے ہوں. سو ایگزیکٹو کو بھی بڑا کلیئر کہ اگر کوئی سیکنڈ تھاٹس ہیں یا کوئی کمزوری ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون کہاں پہ کھڑا ہوا ہے. سو میرا خیال ہے ملٹی فیسٹڈ میسیجنگ ہوئی ہے. اور آپ تو بات کر رہے تھے نا کہ آپ نے 6-7 ریلیزز کمپیئر کیے ہیں. مجھے بھی 36-37 سال ہو گئے ہیں جرنلزم میں. میں نے زندگی میں اتنی ہارشلی ورڈڈ نہیں پڑھی، اتنی ڈائریکٹ، اتنی ہارشلی ورڈڈ میں نے زندگی میں نہیں پڑھی. بڑے مارشل لاز بھی گزرے ہیں، کبھی نہیں. ایسا ہی ہے کیونکہ ہاسٹائل فورسز، انیمیکل فورسز، unfounded baseless allegations, politically driven rebellion against the state, nefarious designs, creating chaos. I mean, ادھر عزم جو ہے بڑا کلیئر ہے. جو I mean یہ writing on the wall
تحریک انصاف کے چیئرمین بہرحال یا تو پڑھ نہیں رہے یا تو ڈینائل میں یا انکاری ہیں. ابھی بھی وہ اپنے لوگوں سے مخاطب تھے اور کہہ رہے ہیں کہ میں کبھی نہیں جھکوں گا, قوم کو بھی کہتا ہوں کہ اس نظام کے آگے نہ جھکے. واٹ از ہی ڈوئنگ؟ بات جھکنے کی نہیں ہے. دیکھیے وقت ہوتا ہے, نہیں حالات کا ادراک نہیں رکھتے مالک صاحب, یا اپنے آپشنز کو نہیں سمجھ رہے, یا کیا کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اب تو میرا خیال ہے ان کے پاس آپشن بھی نہیں ہے. وہ آپ کو یاد ہے جب ہم بھی ملے تھے, اکٹھے بھی ملے تھے, ویسے بھی ہم نے انڈیویجلی بھی ملے ہیں جا کے, آپ اور میں اکٹھے بھی ہم لوگ ملے. تو لاسٹ ٹائم بھی آپ نے دیکھا تھا کہ وہ کنونس تھے کہ جی مجھے مروا دیا جائے گا. وہ کنونس تھے کہ میں کچھ بھی کروں میرے سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. جب وہ پاور میں تھے تو وہ بات نہیں کرتے تھے, وہ پاور میں نہیں ہے تو دوسرے ان سے بات نہیں کرتے. مگر نہ تو ماضی سے سیکھ رہے ہیں, نہ تو رائٹنگ آن دا وال کو سمجھ رہے ہیں, نہ ہی ٹیمپریچر ان دا روم کو محسوس کر پا رہے ہیں. میں سمجھنے سے قاصر ہوں, اس لیے دیکھیں نا, میں جب آپشنز کی بات کرتی ہوں وہ تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ میں ذہنی طور پہ تیار ہوں کہ دارالحکومت آؤں گا تو ابھی اریسٹ ہو جاؤں گا, بٹ آپشنز میں دیر از اے لاٹ آن دا ٹیبل. ہم ماضی کی بات کریں, ملک چھوڑنا بھی از ویری مچ آن دا ٹیبل ایز این آپشن. ہی سیز دیٹس ناٹ ایون این آپشن فار ہم. سو کدھر جاتے دیکھ رہے ہیں آپ حالات کو؟ میرا خیال ہے کہ ان کا ابھی بھی ان کو وہ کنونس ہے کہ اب وہ کوئی بھی کنسیشن دیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا, صرف پولیٹیکلی ان کو نقصان ہوگا. اور شاید وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے, اور وہ ہے کہ کیپ فائٹنگ وتھ فل فورس, اور دیکھیں گے ایونٹس کہاں پہ جاتے ہیں. اور شاید جیسے کل بھی انہوں نے اپنی Who do you think is advising him? میرا نہیں خیال کہ وہ ایڈوائس کسی کی لے رہے ہیں, کیونکہ آج شاہ محمود صاحب ملے. آپ کو یاد ہے کہ کل شاہ محمود صاحب جب آئے جیل سے باہر تو انہوں نے کہا کہ میں بات کروں گا چیئرمین سے, اور اس کے بعد میں میڈیا سے بات کروں گا. وہ بھی آج میڈیا سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی. سو کلیئرلی یا ان کو چیئرمین صاحب کی بات پسند نہیں آئی, یا چیئرمین صاحب کو ان کی بات سے پسند نہیں آئی, یا ان دونوں کو کسی تیسرے کی بات پسند نہیں آئی. کچھ تو ہوا ہے which is not what the way it should have been. تو وہ بھی خاموش رہے. گھنٹے ڈیڑھ کی ملاقات تھی, انہوں نے بھی کوئی بات نہیں کی. میرا خیال ہے خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ناؤ آئی ایم ان اے کارنر, اور میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے بٹ ٹو فائٹ بیک, گو ڈاؤن فائٹنگ, اینڈ لیٹس سی ہاؤ دی. بہت بہت شکریہ. محمد مالک ہمارے ساتھ موجود تھے.